السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کے لیے تأثر پیش کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اس ادارے کے بارے میں کچھ بولنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ جو ادارہ آج سے 25 سال پہلے اس زمانے میں قائم ہوا، اس وقت قائم ہوا جبکہ ہمارے شہر منگلور میں بڑی ہی سخت ضرورت تھی حفظ کے مدرسے کی، ایسے ایک دینی ادارے کی جہاں پر ہمارے لوکل بچے پڑھیں اور حفظ کریں قرآن کریم۔ اس میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مدرسے میں ایسے بچے پڑھتے ہیں، اور مدرسہ بھی بدنام ہے کہ یتیم خانہ ہے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کا کوئی، اور وہ لوگ کسی بھی قابل نہیں ہوتے، ایسے ناقابل، بے عقل، بے وقوف ایسے لوگوں کو ناکارہ، نکمے، جو مطلب اسکول میں چل نہیں سکتے، ایسے سب بچوں کو مدرسوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ذہنیت لوگوں میں تھی، اور لوگ دور سے ہی مدرسے کو سلام کر کے باہر نکل جاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اس میں بھی خاص کر کے ہمارا جو علاقہ ہے منگلور، آپ سب جانتے ہیں، میں خود منگلور کا ہوں، میں انگلی میں گن کر کے بتا سکتا ہوں یہاں پر کتنے حافظ ہیں، عالم، یعنی تعداد بہت کم ہے یہاں پر۔ تو یہ اس زمانے میں قائم ہوا جبکہ گنتی کے حفاظ تھے منگلور سے تعلق رکھنے والے، منگلور کے مطلب باشندے ہوں۔ یہ الحمدللہ اس موقع پر یہ عربک اسکول قائم ہوا، وہ بھی حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے دست مبارک، اتنی بڑی شخصیت جس ادارے کو کی بنیاد رکھیں، وہ ادارہ مقبول ہونے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے اس ادارے کو، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو جاری اور ساری رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ ادارہ اپنے حساب سے، دوسرے مدرسوں کے حساب سے بڑا ہی ایک امتیازیت اور ایک انوکھی قسم کا مدرسہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ الحمدللہ اس ادارے میں بچوں کو جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، اور جہاں ان کی اصلاح کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، وہی اس کے ساتھ انہیں عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، علماء ہیں، وہ آگے چل کر کے حالات، تقاضے اور جو چیلنجز نئے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو عصری تعلیم، جو ایجوکیشن، جسے دنیاوی ایجوکیشن جو ان کو بہت کچھ حاصل ہے، ان لوگوں کے سامنے ہمارے مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں، فارغین ہوتے ہیں، وہ ان سے وہ بات نہیں کر سکتے ان کی زبان میں، ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کے، چونکہ ایک مدرسے میں پڑھے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عصری علوم سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں عصری علوم پہ جو ماہر ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرنے سے جھجکتے ہیں ہمارے ایسے مدرسوں کے، جن مدرسوں میں عصری علوم یا پھر یہ کہ وہاں سے فارغین عصری علوم میں جو مہارت نہیں رکھتے، ایسے علماء عصری علوم میں جو ماہر ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرنے میں تھوڑی سی جھجک بھی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، یہاں عصری علوم پر بھی الحمدللہ بچوں کو اس سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک ادارہ جو ہے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا ایک سنگم ہے، جہاں پر الحمدللہ بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس تو دونوں علم ہوتا ہے، دینی علم بھی الحمدللہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس عصری تعلیم بھی بھرپور انداز میں انہیں، اور ایک دم ماہر، جو کیا کہتے ہیں، عصری علوم میں جو ماہر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کی ٹیچنگ کرائے جاتے ہیں اور ان کو محاضرے دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ، جب کبھی بھی
अकाबिर उलमा का, बड़े बड़े जो माहिर उलमा होते हैं, मुरब्बी, बड़े नामचीन होते हैं, और उनसे अल्लाह ताला बहुत काम ले रहा है दुनिया में। तो ऐसे अकाबिर उलमा जब कभी भी दक्कन का सफ़र करते हैं, समझे कि इधर भटकल की तरफ आते हैं या फिर केरला या तमिलनाडु जाने का होता है, तो वो मंगलूर होकर के जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के मोहतमीम अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आफियत दे, मौलाना सालिम साहब नदवी दामत बरकातहू। तो वो किसी अकाबिर आलिम को, अकाबिर उलमा में से किसी को भी ऐसे जाने नहीं देते, फौरन अपने मदरसे में बुलाते हैं, अपने इदारे में बुलाते हैं, और उनका एक मुहाजरा अपने मदरसे के तलबा के सामने रखते हैं। ये देखिए क्या जज्बा है ये बच्चे, ताकि इन अकाबिर उलमा की इस्लाही बातों को सुन करके अपनी दीनी इस्लाह भी कर लें, अपनी कल्बी इस्लाह कर लें, अपने रूहानी इस्लाह कर लें, अपने जहनी इस्लाह कर लें। बच्चे इस तरह से यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करते हैं। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे तालीम तो होती है लेकिन तरबियत पर निगाह नहीं होती। और जब कभी भी मेरा जाना हुआ इकरा अरबिक स्कूल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों में देखा है सलीका है, बात करने का सलीका। आप जब कोई भी मेहमान आता बाहर से तो उनसे कैसे मुलाकात की जाती, कैसे उनके साथ अदब से पेश आया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों में महसूस किया है कि जब कभी मेरा जाना हुआ तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सलीके से, बड़े ही अदब के साथ, सलाम के साथ, हम जब सलाम करते तो सलाम का जवाब भी बहुत ढंग के साथ देते हैं। तो ये सब मैंने वहाँ महसूस किया। और इतना ही नहीं, अरबिक, ये जो इकरा अरबिक स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती, सिर्फ तरबियत ही नहीं की जाती, बल्कि साथ साथ यहाँ पर पब्लिशर, मतलब किताबों की इशाअत भी होती है। और मैंने अपने मस्जिद में भी देखा तो मैं ताज्जुब हुआ, इकरा कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान क्या कहते हैं, कुरान की नशर इशाअत, ये भी काम, और छोटे छोटे किताब से मैंने देखा है, महसूस, ये मतलब बाकायदा देखा अपने आंखों से। और छोटे छोटे जो किताबें होती हैं दुआओं की, जो असरी उलूम पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं, जो मतलब उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, तो उनको दुआएं याद हो, उनकी तरबियत हो, उनको सुबह शाम की दुआएं याद हो, और फिर इसी तरह वो इस्लामी आदाब सीख सके, सीरत क्या है वो मालूम कर सके, और ईमान क्या है, उसके शोबे क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम के शोबे क्या है। इस तरह इस्लामी तारुफ कराने वाले और ईमानी तारुफ कराने वाले और एक तरह से इस्लामी मालूमात फराहम करने वाले ऐसे किताब से अल्हम्दुलिल्लाह ये इकरा अरबिक स्कूल वाले शाये भी करते हैं। इसके अलावा पयाम इंसानियत जो हजरत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जो जो महसूस किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पयाम इंसानियत एक बड़ा पैगाम हजरत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इंसानियत को सामने रख करके बड़ा ही दर्द, बड़ा ही दुख के साथ उन्होंने ये पयाम इंसानियत की बुनियाद रखी। वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह इकरा अरबिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। उतना ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत, पयाम इंसानियत के इस उन्वान से गैर मुस्लिमों में और इसी तरह गरीब तबका, जिनमें क्या कहते हैं, जिसे हम सोशल वर्क कहते हैं, गरीबों में और इसी तरह गरीब मरीजों में हॉस्पिटल जा कर के उनकी ताज़ियत करना, माफ करना, उनकी क्या कहते हैं इयादत करना और बीमार पुरसी और इस तरह उनकी जो ज़रूरत है छोटी मोटी वो पूरा करना, ये काम भी इकरा अरबिक स्कूल के जरिए से अंजाम दिया जाता है। तो ऐसा सब, और इतना ही नहीं बल्कि मैं परसों एक चंद महीना पहला, 2-3 महीना पहले मुझे जाना हुआ मुजाहरा क़िरात पर। तो क़िरात का जो मुजाहरा होता है, जाहिर सी बात है उसमें साउथ किनारा के और इसी तरह कभी कभी तो साउथ कर्नाटक के तलबा, वहाँ जो मदरसे के जो तलबा होते हैं उन सबको मदऊ किया जाता है ताकि वो अपने क़िरात का मुजाहरा करे और जो अव्वल नंबर पर आए उन्हें इनाम दिया जाए। तो ये भी एक हिम्मत वाली और बड़े ही अज़म वाली बात है ताकि मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, उनका मेयार पढ़ने का जो है एकदम ऊंचे से ऊंचा हो। इसलिए
یہ کام بھی الحمدللہ اقرا عربک اسکول انجام دیتا ہے. تو یہ ہما جہت خدمات یہ ادارہ انجام دے رہا ہے، یہ قابل تعریف. ایسے ادارے میں نے بہت کم دیکھے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت کم ہے. اور ہمارے ساؤتھ کینیڈا کے لیے تو واقعی یہ قابل تقلید اور قابل کیا کہتے ہیں اتباع یہ ہمارا ادارہ ہے. لوگ اب الحمدللہ ساؤتھ کینیڈا میں یہ متعارف ہو چکا ہے اقرا عربک اسکول کو مثال اس کی بنا کر کے لوگ اب اس طرح کے مدرسے بنا رہے ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے 25 سال پہلے اس طرح کے ادارے ہم دیکھتے نہیں تھے. آپ ماشاءاللہ اڑپی میں بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ادارہ، لیکن کس حد تک وہ کامیاب ہے وہ تو بہتر اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن ایک زبردست کوشش ہوئی ہے 25 سال پہلے، الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور مسلک مشرب اس جھنجٹ میں پڑے بغیر ایک دم پازیٹیو دماغ اور ان کو ذہن دیا جاتا ہے. یہاں کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان میں اختلافاتی بات کر بچوں کا ذہن خراب کرنا، اس طرح کے کیا کہتے ہیں باتوں سے الحمدللہ یہ ادارہ پاک ہے. ہاں یہ جو فقہی جو مسالک ہیں جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بس اس سے متعارف کرایا جاتا ہے. باقی اس سے آگے جیسے ہمارے حضرت حکیم الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب باقبی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان مختلف تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. اس طرح مخالفت کی بات الحمدللہ اس ادارے میں ہوتی ہی نہیں. یہ ایک پازیٹیو بات ہے اس ادارے میں، ورنہ بیشتر ادارے میں ایسا ہوتا ہے کہ اختلافی باتیں کر کے ان کا ذہن خراب کرایا جاتا ہے. یہاں صرف فقہی جو مسالک ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس سے آگے بس ان کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے کہ بس اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اس انداز میں الحمدللہ یہ میں نے جو محسوس کیا وہ، اور اسی طرح میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ عصری جو علوم ہے کیا کہتے ہیں اس کو دنیاوی جو ایجوکیشنز ہے وہ تو بس بہانہ ہے. اصل جو ہے قرآن ہے جو ان کا نشانہ ہے. قرآن کو سامنے رکھ کر کے یہ لوگ الحمدللہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے. ابھی یہ تو چھوٹا وہ بڑی بات ہے، یہ تو میں نے ایک طرح سے ایک سورج کو میں نے ایک چراغ دکھایا ہے. ورنہ میں اتنے اچھے ادارے اتنے بڑے ادارے کے لیے مجھ جیسے ناقابل کیا کہتے ہیں اس کو حقیر فقیر آدمی کا تاثر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ ساؤتھ کینیڈا میں ایک دم مشہور و معروف مدرسہ ہے. الحمدللہ میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے، میں ایک 2-3 مدرسے کا ٹرسٹی بھی ہوں الحمدللہ، وہاں پر بھی تذکرہ ہوتا ہے الحمدللہ اقرا عربک اسکول کا، اور وہاں کے طلبہ بھی الحمدللہ یہاں آ کر کے اپنے قرات کا مظاہرہ بھی انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ ہما جہت خدمات انجام دینے والا یہ گنے چنے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اور ساؤتھ کینیڈا کے لیے تو الحمدللہ قابل تقلید ادارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیوز و برکات کو دام کیا کہتے ہیں قیامت تک باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے چلانے والا اور خاص کر کے محتمین اور پھر مدرسین، طلبہ، اور پھر ہمارے سید محمد بیاری صاحب ہے جو الحمدللہ تعاون پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ سلامت رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.